السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ آج میں بدری صحابہ میں سے حضرت معاذ بن حارث کا ورنن کروں گا۔ حضرت معاذ کا سمبند انصار کے قبیلہ خزرج کی ایک شاخ بنو مالک بن نجار سے تھا۔ حضرت معاذ کے پتا کا نام حارث بن رفاعہ تھا، ان کی ماتا کا نام افرا بنت عبید تھا۔ حضرت معوذ اور حضرت عوف ان کے پتا تھے۔ یہ تینوں بھائی اپنے پتا کے اترکت اپنی ماتا کی اور بھی سمبدھ ہوتے ہیں، اور ان تینوں کا بنو افرا بھی کہا جاتا تھا۔ حضرت معاذ اور ان کے دو بھائی حضرت عوف اور حضرت معوذ بدر کی جنگ میں سملت ہوئے۔ حضرت عوف اور حضرت معوذ دونوں بدر کی جنگ میں شہید ہو گئے، پرنتو حضرت معاذ بعد کے تمام جنگوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سملت رہے۔ ایک روایت کے انصار حضرت حارث اور حضرت رافع بن مالک ذلقی ان پرتھم انصار میں سے تھے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ میں ایمان لائے تھے، اور حضرت معاذ ان 8 انصار میں سملت ہیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر بیعت عقبہ اولیٰ کے اوسر پر مکہ میں ایمان لائے۔ اسی پرکار بیعت عقبہ ثانیہ میں بھی حضرت معاذ اپستھت تھے۔ حضرت معمر بن حارث جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اور حضرت معاذ بن حارث کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا۔ ابو جہل کے ود کا وورن یدپی پچھلے سال کے خطبہ میں کسی سیما تک ورنن ہو چکا ہے، لیکن یہاں بھی یہ ورنن کرتا ہوں، یہ بھی آوشک ہے کیونکہ حضرت معاذ سے بھی اس کا سمبند ہے، اور یہ بخاری کی روایات ہیں جو میں ورنن کروں گا، اور سارانش تو ان کا ورنن نہیں ہو سکتا، بخاری کی پوری روایت ہی پڑھنی ہوگی۔ حضور فرما رہے ہیں، صالح بن ابراہیم اپنے دادا حضرت عبد الرحمن بن عوف سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بتایا کہ میں بدر کی جنگ میں قطار میں کھڑا تھا کہ میں نے اپنے دائیں بائیں نظر ڈالی تو کیا دیکھتا ہوں کہ 2 انصاری لڑکے ہیں، ان کی آیو چھوٹی ہیں۔ میں نے اچھا کی کہ کاش میں ایسے لوگوں کے بیچ میں ہوتا جو ان سے ادھک جوان اور شکتیشالی ہوتے۔ اتنے میں ان میں سے ایک نے مجھے ہاتھ سے دبا کر پوچھا کہ چچا، کیا آپ ابو جہل کو پہچانتے ہیں؟ میں نے کہا، بھتیجے
تمہیں اس سے کیا کام ہے؟ اس نے کہا مجھے بتایا گیا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا ہے، اور اس ہستی کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر میں اس کو دیکھ پاؤں تو میری نظریں اس کی نظروں سے جدا نہ ہوں گی جب تک ہم دونوں میں سے وہ نہ مر جائے جس کی موت پہلے مقدر ہے۔ وہ صحابی کہتے ہیں مجھے اس سے بڑا آشچر ہوا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ مجھے بڑا آشچر ہوا۔ پھر دوسرے نے مجھے ہاتھ سے دبایا جو دوسری اور کھڑا تھا، اور اس نے بھی مجھے اس پرکار پوچھا۔ ابھی تھوڑا سمے بیتا ہوگا کہ میں نے ابو جہل کو لوگوں کا چکر لگاتے ہوئے دیکھا۔ میں نے کہا دیکھو یہ ہے تمہارا وہ ساتھی جس کے بارے میں تم مجھ سے پوچھ رہے تھے۔ یہ سنتے ہی وہ دونوں جلدی سے اپنی تلواریں لیے اس کی اور لپکے اور اسے اتنا مارا کہ اسے جان سے مار ڈالا، اور پھر لوٹ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ کو سوچنا دی۔ آپ نے پوچھا تم میں سے کس نے اس کو مارا ہے؟ دونوں نے کہا کہ اس کو میں نے مارا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم نے اپنی تلواریں پہنچ کر صاف کر لی ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں۔ آپ نے تلواروں کو دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دونوں نے ہی اس کو مارا ہے۔ پھر فرمایا کہ اس کا مال معاذ بن عمرو بن جموع کو ملے گا، اور ان دونوں کا نام معاذ تھا، معاذ بن افرا اور معاذ بن عمرو بن جموع۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کے دن فرمایا کون دیکھے گا کہ ابو جہل کا کیا حال ہوا؟ حضرت ابن مسعود گئے اور جا کر دیکھا کہ اس کو افرا کے دونوں بیٹوں حضرت معاذ اور حضرت معوذ نے تلواروں سے اتنا مارا ہے کہ وہ مرنے کے نکٹ پہنچ گیا ہے۔ حضرت ابن مسعود نے پوچھا کیا تم ابو جہل ہو؟ حضرت ابن مسعود کہتے ہیں کہ انہوں نے ابو جہل کی داڑھی پکڑی۔ ابو جہل کہنے لگا کیا اس سے بڑھ کر بھی کوئی ویکتی ہے جس کو تم نے مارا ہے؟ یا یہ کہا کہ اس شخص سے بڑھ کر کوئی ہے جس کو اس کی قوم نے مارا ہو؟ احمد بن یونس نے اپنی روایت میں یوں کہا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے یہ شبد کہے کہ تم ہی ابو جہل ہو۔ یہ بھی بخاری کی حدیث ہے۔ حضرت سید زین العابدین ولی اللہ شاہ صاحب بخاری کی اس حدیث کی روایت جو ہے اس کی ویاکھیا میں لکھتے ہیں کہ کچھ روایتوں میں ہے کہ افرا کے دو بیٹوں معوذ اور معاذ نے ابو جہل کو موت کے نکٹ پہنچا دیا تھا۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود نے اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ بخاری کتاب المغازی میں یہ ہے۔ علامہ ابن حجز عسقلانی نے اس شنکا کا اظہار کیا ہے کہ معاذ بن عمرو اور معاذ بن افرا کے بعد معوذ بن افرا نے بھی اس پر وار کیا ہوگا۔ جنگ بدر کے اوسر پر ابو جہل کے قتل میں کون کون سملت تھا؟ اس کے بارے میں ایک استھان پر وورن یوں ملتا ہے۔ ابن ہشام نے علامہ ابن اسحاق سے روایت کی ہے کہ معاذ بن عمرو بن جموع نے ابو جہل کی ٹانگ کاٹی تھی، جس کے پرینام سوروپ وہ گر گیا، اور اکرمہ بن ابو جہل نے حضرت معاذ کے ہاتھ پر تلوار ماری جس سے اس کا ہاتھ یا بازو الگ ہو گیا۔ پھر معوذ بن افرا نے ابو جہل پر حملہ کیا جس کے پرینام سوروپ وہ نیچے گر گیا، لیکن اس کی سانسیں ابھی چل رہی تھیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ابو جہل کو مقتولین میں تلاش کرنے کا آدیش دیا تھا، یعنی اس سمے عبداللہ بن مسعود نے ان کا سر تن سے جدا کیا جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آدیش دیا تھا کہ ابو جہل کو مرے ہوئے لوگوں میں تلاش کرو۔ صحیح مسلم کی حدیث کے انصار
افرا کے 2 بیٹوں نے ابو جہل پر آکرمن کیا تھا، یہاں تک کہ وہ مر گیا۔ اسی پرکار بخاری میں باب ابو جہل کے قتل کا جو باب ہے اس میں بھی ایسا ہی ورنن ہے۔ امام قرطبی کے نکٹ یہ بھرم ہے کہ افرا کے 2 بیٹوں نے ابو جہل کو قتل کیا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ کچھ راویوں پر معاذ بن عمرو بن جموع سندگدھ ہو گئے ہیں، ارتھات معاذ بن افرا کی بجائے وہ معاذ بن عمرو بن جموع تھے، جن کو لوگ سمجھے کہ معاذ بن افرا ہیں۔ کہتے ہیں معاذ بن عمرو بن جموع سندگدھ ہو گئے معاذ بن افرا کے ساتھ۔ علامہ ابن الجوزی کہتے ہیں کہ معاذ بن جموع افرا کی اولاد میں سے نہیں، اور معاذ بن افرا ابو جہل کے قتل کرنے والوں میں سملت تھا۔ سمبھوتہ معاذ بن افرا کا کوئی بھائی یا چچا اس سمے موجود ہو، یا روایت میں افرا کے ایک بیٹے کا ورنن ہو اور راوی نے غلطی سے 2 بیٹوں کا کہہ دیا ہو۔ بہرحال ابو عمر کہتے ہیں کہ اس روایت کے بارے میں حضرت انس بن مالک کی حدیث ادھک صحیح ہے، جس میں ہے کہ ابن افرا نے ابو جہل کو قتل کیا تھا، ارتھات افرا کا ایک بیٹا تھا، اس نے قتل کیا تھا۔ ابن تیم کہتے ہیں کہ اس بات کا سندیہ اپستھت ہے کہ دونوں معاذ بن عمرو بن جموع اور معاذ بن افرا ماں کی اور سے بھائی ہوں، یا دونوں رضائی یا پالک بھائی ہوں۔ علامہ داؤدی نے افرا کے دونوں بیٹوں سے مراد ابھیپرائے سہل اور سہیل لیے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ وہ دونوں معوذ اور معاذ ہیں۔ بہرحال یہ روایتیں آتی ہیں کہ 3 نے قتل کیا، کچھ میں 2 نے، اور حضرت معاذ بن حارث کا بھی اس میں ورنن ملتا ہے۔ حضرت صاحبزادہ مرزا بشیر احمد صاحب نے جنگ بدر کے جو حالات لکھے ہیں، اور جس میں ابو جہل کے ود کا ورتانت لکھا ہے، اس کا ورنن اس پرکار ہے۔ جنگ کے میدان میں خوب رکتپات ہو رہا تھا۔ مسلمانوں کے سامنے ان کی اپیکشا 3 گنا ادھک سینا تھی، جو ہر پرکار کے جنگی سامان سے لیس ہو کر اس سنکلپ کے ساتھ میدان میں نکلی تھی کہ اسلام کا نام و نشان مٹا دیا جائے، اور مسلمان بیچارے سنکھیا میں تھوڑے، سامان میں تھوڑے، غریب اور بے وطنی کے صدموں کے مارے ہوئے ظاہری سامان کی درشٹی سے مکہ والوں کے سامنے کچھ منٹوں کا شکار تھے، پرنتو توحید اور نبوت کی محبت نے انہیں متوالا بنا رکھا تھا، اور اس چیز نے جس سے ادھک طاقتور سنسار میں کوئی چیز نہیں، ارتھات زندہ ایمان نے ان کے اندر ایک ولکشن شکتی بھر دی تھی۔ وہ اس سمے میدان جنگ میں دھارمک سیوا کا وہ نمونہ، وہ آدرش دکھا رہے تھے جس کا ادھارن نہیں ملتا۔ ہر ایک ویکتی دوسرے سے بڑھ کر قدم مارتا تھا اور خدا کی راہ میں جان دینے کے لیے بے قرار نظر آتا تھا۔ حمزہ اور علی اور زبیر نے شتروؤں کی قطاروں کی قطاریں کاٹ کر رکھ دی تھیں۔ انصار کے نشٹھا بھاو کا یہ نظارہ تھا کہ عبد الرحمن بن عوف روایت کرتے ہیں کہ جب عام جنگ شروع ہوئی تو میں نے اپنے دائیں بائیں نظر ڈالی، پرنتو کیا دیکھتا ہوں کہ انصار کے 2 نوجوان لڑکے میرے ساتھ کھڑے ہیں۔ انہیں دیکھ کر میرا دل کچھ بیٹھ سا گیا، کیونکہ ایسی جنگوں میں دائیں بائیں کے ساتھیوں پر لڑائی کا بہت دار و مدار ہوتا ہے،
اور وہی ویکتی اچھی پرکار سے لڑ سکتا ہے جس کے دائیں بائیں سرکشت ہوں۔ پرنتو عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ ان لڑکوں میں سے ایک نے مجھ سے آہستہ سے پوچھا کہ مانو وہ دوسرے سے اپنی یہ بات چھپا کر رکھنا چاہتا ہے، ارتھات یہ چاہتا ہے کہ دوسرے کو پتہ نہ لگے۔ پوچھا کہ چچا ابو جہل کہاں ہے؟ میں جو مکہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کشٹ دیا کرتا تھا، میں نے خدا سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ میں اس کا وध کروں گا یا وध کرنے کے پریتن میں مارا جاؤں گا۔ عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ میں نے ابھی اتر نہیں دیا تھا کہ دوسری اور سے دوسرے نے بھی اسی پرکار دھیرے سے یہی پرشن کیا۔ میں ان کی ہمت دیکھ کر حیران سا رہ گیا، کیونکہ ابو جہل مانو لشکر کا سردار تھا اور اس کے چاروں اور ہتھیار بد سپاہی اکٹھے تھے۔ میں نے ہاتھ سے اشارہ کر کے کہا کہ وہ ابو جہل ہے۔ عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میرا یہ اشارہ کرنا تھا کہ وہ دونوں بچے باز کی طرح جھپٹے اور دشمن کی قطاروں کو کاٹتے ہوئے ایک پل میں وہاں پہنچ گئے اور اس تیزی سے وار کیا کہ ابو جہل اور اس کے ساتھی دیکھتے ہی دیکھتے رہ گئے، اور ابو جہل دھرتی پر تھا۔ اکرمہ بن ابو جہل بھی اپنے باپ کے ساتھ تھا۔ وہ اپنے باپ کو تو نہ بچا سکا، پرنتو اس نے پیچھے سے معاذ پر ایسا وار کیا کہ اس کا بایاں ہاتھ کٹ کر لٹکنے لگا۔ معاذ نے اکرمہ کا پیچھا کیا مگر وہ بچ کر نکل گیا۔ چونکہ کٹا ہوا بازو لڑنے میں رکاوٹ بنتا تھا، معاذ نے اسے زور سے کھینچ کر اپنے شریر سے الگ کر دیا اور پھر لڑنے لگ گئے۔ حضرت خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس گھٹنا کا ورنن کرتے ہوئے اس پرکار لکھتے ہیں کہ ابو جہل جس کے جنم پر ہفتوں اونٹ ذبح کر کے لوگوں میں گوشت بانٹا گیا تھا، جس کے جنم پر نگاڑوں کی آواز سے مکہ کی وایو منڈل گونج اٹھا تھا، بڑے ڈھول بجائے جا رہے تھے، بڑے باجے بجائے جا رہے تھے، نگاڑے بجائے جا رہے تھے، اور اس کے جنم پر بڑی خوشی منائی جا رہی تھی کہ مکہ کی وایو منڈل بھی گونج اٹھی تھی۔ پھر لکھتے ہیں کہ بدر کی لڑائی میں جب وہ مارا جاتا ہے تو 15 سال کے 2 انصاری چھوکرے تھے جنہوں نے اسے زخمی کیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ جب جنگ کے بعد لوگ واپس جا رہے تھے تو میں میدان میں زخمیوں کو دیکھنے کے لیے چلا گیا۔ آپ بھی مکہ کے ہی تھے، اس لیے ابو جہل آپ کو اچھی پرکار سے جانتا تھا، بھلی بھانتی جانتا تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں میدان جنگ میں پھر رہا تھا، کیا دیکھتا ہوں کہ ابو جہل زخمی پڑا کرا رہا ہے۔ جب میں اس کے پاس پہنچا تو اس نے مجھے سمبودت کرتے ہوئے کہا کہ میں اب بچتا نظر نہیں آتا، پیڑا بہت بڑھ گئی ہے، تم بھی مکہ والے ہو، میں یہ اچھا کرتا ہوں کہ تم مجھے مار دو تاکہ میری پیڑا دور ہو جائے، لیکن تم جانتے ہو کہ میں عرب کا سردار ہوں، اور عرب میں یہ رواج ہے کہ سرداروں کی گردنیں لمبی کر کے کاٹی جاتی ہیں، اور یہ مرنے والے کی سرداری کی نشانی ہوتی ہے۔ میری یہ اچھا ہے کہ تم میری گردن لمبی کر کے کاٹنا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے اس کی گردن تھوڑی سے کاٹ دی اور کہا تیری یہ انتم اچھا بھی پوری نہیں کی جائے گی۔ اب انجام کی درشٹی سے دیکھو تو ابو جہل کی موت کتنی اپمانت موت تھی، جس کی گردن اپنی زندگی میں ہمیشہ اونچی رہا کرتی تھی۔ مرتیو کے سمے اس کی گردن تھوڑی سے کاٹی گئی اور اس کی یہ انتم حسرت بھی پوری نہ ہوئی۔ حضرت ربیع بنت معوذ سے مروی ہے کہ میرے چچا حضرت معاذ بن افرا نے مجھے کچھ تر و تازہ کھجوریں دیں۔ کھجوریں دے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیوا میں بھیجا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک زیور دیا جو بحرین کے حاکم نے آپ کو اپہار سوروپ بھیجا تھا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت ربیع بنت معوذ سے روایت ہے کہ میرے چچا حضرت معاذ نے میرے ہاتھ
ایک اپہار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیوا میں بھیجا تو آپ نے اسے زیور پردان کیا جو بحرین کے حاکم کی اور سے آپ کو ملا تھا۔ علامہ ابن اسیر لکھتے ہیں کہ بحرین کے حاکم اور انیہ بادشاہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیوا میں اس سمے اپہار آدि بھیجے تھے جب اسلام بہت پھیل چکا تھا، اور آپ نے بادشاہوں کے نام پتر لکھے تھے اور انہیں اپہار بھیجے تھے، تو انہوں نے بھی آپ کی سیوا میں پتر لکھے اور اپنے اپہار بھیجے تھے۔ حضرت معاذ بن حارث نے 4 شادیاں کی تھیں، جن کا وورن یہ ہے: پہلی شادی حبیبہ بنت قیس سے، ان سے ایک بیٹا عبداللہ پیدا ہوا۔ دوسری شادی ام حارث بنت صبرہ سے، ان سے حارث، عوف، سلمہ، ام عبداللہ اور رملہ پیدا ہوئے۔ ام عبداللہ بنت نمیر تیسری بیوی تھیں، ان سے ابراہیم اور عائشہ پیدا ہوئے۔ ام ثابت رملہ بنت حارث چوتھی تھیں، ان سے سارہ پیدا ہوئیں۔ علامہ ابن اسیر نے اپنے پستک اسد الغابہ میں حضرت معاذ کی مرتیو کے بارے میں بھِبھن کتھن درج کیے ہیں۔ ایک کتھن کے انوسار حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ بدر میں زخمی ہوئے اور مدینہ واپس آنے کے بعد ان زخموں کے کارن ان کی مرتیو ہوئی۔ ایک کتھن کے انوسار حضرت عثمان کے دور خلافت تک زندہ رہے۔ ایک کتھن کے انوسار وہ حضرت علی کے دور خلافت تک جیوت رہے۔ ان کی مرتیو حضرت علی اور امیر معاویہ کے بیچ جنگ صفین کے دوران ہوئی۔ جنگ صفین 36 اور 37 ہجری میں ہوئی تھی، اور حضرت معاذ نے حضرت علی کی اور سے جنگ میں سملت ہوئے تھے۔ تو بہرحال ان کی مرتیو کے بارے میں وبھن روایتیں ہیں۔ کچھ جو باتیں ہیں، اور ان کی اولاد اور بیویوں کو اگر دیکھا جائے تو، اور اگر یہ وہی ہیں تو ان سے یہی پتہ لگتا ہے کہ انہوں نے لمبا جیون پایا تھا۔ اب اس صحابی کے ورنن کے بعد میں اب ورنن کروں گا مکرم رانا نعیم الدین صاحب ابن مکرم پتر شری فیروز الدین منشی صاحب کا، جن کی حال ہی میں جن کا دیہانت ہوا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بڑے لمبے سمے سے بیمار تھے، وبھن بیماریوں سے کئی بار اسپتال جاتے تھے۔ ڈاکٹر کہتے تھے اب انتم سمے ہے، پھر اللہ تعالیٰ فضل فرما دیتا تھا، ٹھیک ہو کے آ جاتے تھے، اور جب بھی ٹھیک ہوتے، چلنے کے یوگیہ ہوتے تھے، یہاں بھی آ جایا کرتے تھے مسجد میں۔ تو بہرحال یہ انتم بیماری ان کی جان لیوا ثابت ہوئی اور ان کی مرتیو ہوئی۔ رانا صاحب کے جنم جو کاغذات کے انوسار ہے 1934 کا ہے، اور کچھ روایتوں کے انوسار 1930 یا 32 کا بنتا ہے۔ بہرحال کاغذات کے انوسار 34 عیسوی کا جنم ہے، اس درشٹی سے 86 سال عمر ہوئی۔ ان کے خاندان میں احمدیت کا آرمبھ ان کے پتا محترم فیروز الدین صاحب کے دوارا ہوا تھا، جنہوں نے 1906 عیسوی میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بذریعہ ایک پتر کے دوارا بیعت کی تھی، اور پھر دیش وبھاجن کے بعد جب ہندوستان اور پاکستان کا پارٹیشن ہوا ہے، یہ خاندان پاکستان آ گیا اور پہلے لاہور میں ہی رہے۔ پھر 1948 میں رانا صاحب ربوہ آ گئے۔ پھر انہوں نے اپنے آپ کو فرقان بٹالین کے لیے پرستت کیا، اور فرقان بٹالین کے بعد حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رانا صاحب کو میر پور خاص کے نکٹ جو زمینیں تھیں ان پر بھجوا دیا۔ یہاں یہ کچھ سال رہے۔ نظام وصیت میں بہت پرانے سملت ہیں، 1951 سے ان کی وصیت جاری ہے۔ ان کی پتنی کا نام سارہ پروین تھا، جو دولت خان صاحب صحابی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی پوتی تھیں۔ پھر ان کے بارے میں جو ریکارڈ دفتر کا ہے، اس کے انوسار
رانا نعیم الدین صاحب کا 3 اگست 1954 عیسوی کو ریزرو آن ڈیوٹی کے طور پر نیوکتی ہوئی تھی، اور اس کے بعد پھر نومبر 1955 سے 11 مئی 1959 تک سرکشا وبھاگ کا جو ڈپارٹمنٹ ہے اس میں بطور گارڈ رہے۔ جب حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تفسیر کے کام کے سلسلے میں نخلا جابا جایا کرتے تھے اور کئی مہینے وہاں رہا کرتے تھے، تو مرحوم کو بھی اس سمے وہاں سرکشا اور جنریٹر کے، کیونکہ وہاں بجلی نہیں تھی، جنریٹر چلتا تھا، تو ڈیزل کا اس کی دیکھ بھال کی ڈیوٹی تھی۔ یہ چھوٹی سی جگہ آباد کی گئی تھی، اس کی آبادی کی سرکشا کی ذمہ داری بھی تھی۔ دفتر وصیت کے ریکارڈ کے انوسار 1978 میں سرکشا وبھاگ سے فارغ ہوئے اور پھر ہڑپہ ضلع ساہیوال چلے گئے، اور اس کے بعد ساہیوال مسجد میں مسجد خادم کے طور پر سیوا کرتے رہے۔ اس دوران اکتوبر 1984 میں احمدیہ بیت الذکر ساہیوال پر ورودھیوں نے آکرمن کیا، جس میں یہ سرکشا کی ڈیوٹی پر نیوکت ہونے کی وجہ سے یہ نیوکت تھے۔ وہاں جب آکرمن ہوا اور انہوں نے اس کا اتر دیا، تو رانا نعیم الدین صاحب کے ساتھ کل 11 لوگوں کے ورد مقدمہ درج ہوا، اور اس پرکار رانا صاحب کو 26 اکتوبر 1984 سے مارچ 1994 تک خدا کی راہ میں قیدی بننے کا سوبھاگیہ پراپت ہوا۔ پولیس نے یہ آکرمن کاریوں کے ورد کارروائی کرنے کی بجائے ہمارے جماعت کے 11 لوگوں کے ورد مقدمہ درج کیا اور ان کو سزا ہوئی۔ یہ کیس جو تھا وہ ملٹری کورٹ کو ریفر کر دیا گیا۔ یہ وشیش عدالت تھی ضیاء الحق کے زمانے کی، جہاں 16 فروری 1985 عیسوی سے نعمت روپ سے سنوائی شروع ہوئی، اور 1 جون 1985 تک یہ سماعت جاری رہی، اور اس میں پہلے تو کل 11 لوگ تھے، لیکن بعد میں پھر 7 لوگ، جن میں رانا نعیم الدین صاحب بھی شامل تھے، ان کا فیصلہ پینڈنگ کر دیا گیا۔ 2 لوگ جو باہر ملک چلے گئے تھے، 2 کو بری کر دیا گیا تھا، تو یہ 7 لوگ جو تھے ان کا معاملہ پینڈنگ تھا۔ بعد میں اسی کورٹ نے، جو اسپیشل ملٹری کورٹ تھا، اس نے الیاس منیر صاحب مربی سلسلہ اور رانا نعیم الدین صاحب کو سزائے موت سنا دی، اور باقی جو 5 ملزم تھے ان کو 25 سال قید کی سزا سنا دی گئی۔ بہرحال اس نرنے کے ورد اپیل پر لاہور ہائی کورٹ نے مارچ 1984 میں رہائی کا آدیش دیا۔ کاغذوں کی پورنتا پر 19 مارچ 1994 کو ان کو رہائی ہوئی، اور اس طرح یہ ہمارے اسیر جو تھے، ہمارے قیدی جو تھے، 9.5 سال ان کو راہ مولا میں قید برداشت کرنے کا سوبھاگیہ ملا۔ ورودھیوں کی اور سے ان اسیران کی رہائی کے بارے میں ہائی کورٹ کے فیصلے کے ورد سپریم کورٹ میں اپیل دائر کی گئی، اور اس کی ہیئرنگ کا بھی مئی 2013 میں آرمبھ ہوا، لیکن یہ دونوں ودیش میں تھے، کوئی کارروائی نہ ہوئی، اور ابھی تک یہ کیس پینڈنگ ہے۔ اسیری کے دوران، قید میں رہنے کے دوران، پولیس کی اور سے وشیش طور پر اتیاچار کیا جاتا رہا، اور ان سے بیان لینے کی کوشش کی جاتی تھی کہ چونکہ تم اپنے خلیفہ کے باڈی گارڈ رہے ہو، اس لیے انہوں نے تمہیں یہ کام کرنے کے لیے بھیجا ہے کہ اس پرکار مسلمانوں کو مارو۔ رانا نعیم الدین صاحب اس مقدمے سے رہائی کے بعد 1994 میں لندن شفٹ ہو گئے، اور یہاں بھی اپنی عمر کے لحاظ سے بہت بڑھ کر سرکشا وبھاگ میں اپنی ڈیوٹی کرتے تھے، اور 2010 میں ان کی بڑی بیٹی کا دیہانت ہوا۔ پھر کچھ دن بعد ان کی
پتنی کا دیہانت ہو گیا۔ پھر انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا پاکستان جانے کا۔ حالات تو ایسے تھے کہ بظاہر کٹھن لگتا تھا، لیکن بہرحال میں نے کہا جا کے جلدی واپس آ جائیں، اور یہ کچھ دن کے لیے گئے اور پھر واپس آ گئے۔ مرحوم نے اپنے پیچھے ایک بیٹا اور 4 بیٹیاں یادگار چھوڑی ہیں۔ ان کے بیٹے رانا وسیم احمد وقف زندگی ہیں، پرائیویٹ سیکٹری UK کے دفتر میں کام کر رہے ہیں، اور 4 بیٹیاں بھی لندن میں رہتی ہیں۔ ان کے بیٹے لکھتے ہیں کہ ہمیں ہمیشہ یہی سبق دیا ہمارے پتا نے کہ خلافت کے ساتھ چمٹے رہنا، سب کچھ خلافت سے ہی جڑا ہوا ہے۔ پھر بھی خلافت کے دیوانے تھے اور کہتے تھے میں ڈیوٹی پر جاتا ہوں تو خلیفہ وقت کو دیکھتا ہوں تو جوان ہو جاتا ہوں۔ میری صحت کا رہسیہ بھی یہی ہے کہ میں اس آیو میں بھی ڈیوٹی پر آتا ہوں، انیتھا میں تو چارپائی سے لگ جاؤں۔ اب تک سمے کے بہت پابند تھے، ہمیشہ ڈیوٹی کے لیے 2-3 گھنٹے پہلے تیار رہتے تھے۔ اگر میں کہتا کہ ابو جان ابھی تو ٹائم بہت ہے، تو کہتے کیا ہوا، گھر بیٹھ کر کیا کرنا ہے۔ ایک ڈاکٹر ہیں ہشام، انہوں نے بھی یہ لکھا ہے کہ ان کے میں نے کاغذ دیکھے، ان کی فائل دیکھی، پڑھی تو میں حیران رہ گیا کہ اس بیماری کے ساتھ اس آیو میں تو منشیہ گھر میں بیٹھ جاتا ہے یا کیئر ہوم میں چلا جاتا ہے، لیکن یہ چلتے پھرتے بھی ہیں، اور یہی کہا کرتے تھے کہ میری صحت اور چلنے پھرنے کا راز یہی ہے کہ میں آ جاؤں اور خلیفہ وقت کے ساتھ رہوں اور ان کی سنگت میں رہوں۔ ان کے بیٹے بھی لکھتے ہیں کہ اکثر ان کی مالش کیا کرتا تھا۔ ایک دن میں ان کی ٹانگوں کی مالش کر رہا تھا، ان کے گھٹنے کے پاس آیا تو ان کی ہلکی سی آواز نکل آئی۔ میں نے پوچھا کیا ہوا، تو کہنے لگے کچھ نہیں۔ بہرحال وہ کہتے ہیں میں نے ذرا آگرہ کیا تو کہنے لگے کہ جیل کی چوٹوں کا درد ہے، ہمیشہ صبر اور دھیریہ کا پردرشن کیا، اور جیل میں جب مارا جاتا ہے بڑے اتیاچار پورن طریقے سے پاکستانی جیلوں میں مارا جاتا ہے، تو بہرحال سب کچھ انہوں نے برداشت کیا، اور باہر آ کر بھی صبر کا جو معیار ہے ان کا بہت بلند تھا۔ کبھی طبیعت خراب ہوتی تو کسی کو نہیں بتاتے تھے، بلکہ اکثر یہی کہتے تھے کہ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں۔ خلافت کی اطاعت کا ان کا معیار کیا تھا؟ کہتے ہیں کہ ایک بار پتا جی کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور اکثر میں ان سے ان کے واقعات سنانے کے لیے کہتا۔ ایک دن کہنے لگے جب حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جابے گئے تھے نخلا، جہاں وہ تفسیر لکھ رہے تھے، تو میں ان کے ساتھ تھا۔ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ وہ وہاں رہے ہیں، تو کسی بات پر وہ مجھ سے خفا ہو گئے، یعنی حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رانا نعیم الدین صاحب سے ناراض ہو گئے، اور مجھے فرمایا کہ تم مسجد میں چلے جاؤ اور جا کر استغفار کرو۔ کہتے ہیں میں مسجد میں چلا گیا۔ جابے میں کچی مسجد ہوتی تھی، چھوٹی سی اور کچا سا اس کا صحن یا پرانگن ہوتا تھا۔ مسجد کے پرانگن میں بیٹھ کر استغفار کرنے لگ گیا۔ اتنے میں تیز آندھی آئی اور بارش شروع ہو گئی، مگر میں اپنی جگہ پر بیٹھا استغفار کرتا رہا۔ جب کافی دیر ہو گئی اور مسجد کا ایک برآمدہ جو لگایا ہوا تھا وہ بھی اڑ گیا، تو حضور خلیفہ ثانی نے فرمایا کہ نعیم الدین کدھر ہے؟ کچھ لوگ مجھے ڈھونڈتے ہوئے مسجد میں آئے اور کہا کہ تمہیں حضور بلا رہے ہیں۔ جب میں حضور کی سیوا میں اپستھت ہوا تو حضرت خلیفۃ المسیح ثانی نے فرمایا کہ مجھے پتہ تھا کہ تم ادھر ہی بیٹھے ہوگے، جاؤ میں نے تمہیں क्षमा کیا۔ پھر یہ لکھتے ہیں کہ جب خلیفہ ثانی نے تفسیر لکھنی شروع کی تھی، اس سمے پتا جی کو ان کے پاس رہ کر سیوا کا اوسر ملا، اور اپنی سیوا کا بڑی خوشی سے اظہار کرتے تھے، اور یہ ان کی سوبھاؤ تھا کہ اپنی خوشی تو ہر ایک سے شیئر کرتے تھے، پرنتو غم کبھی کسی کو نہیں بتاتے تھے۔ پھر ان کی وشیشتاؤں کا ورنن کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اتینت ونمر پتا تھے
اور سچے دوست تھے۔ رانا وسیم نے جب وقف کیا، جیون دان کیا، تو کہتے ہیں کہ جب میرا وقف قبول ہوا تو مجھے ایک دن کہنے لگے کہ یہ بڑی ذمہ داری ہے، ہمیشہ توبہ استغفار کرتے ہوئے اپنے وقف کو نبھانا، کبھی کوئی دکھ بھی دے تو چپ کر جانا، نہ کہ بحث کرنا، اور سمجھ اور تمام بات اللہ پر چھوڑ دینا اور صبر کرنا، اور صبر کا دامن کبھی ہاتھ سے نہ چھوڑنا۔ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس طرح مجھے نصیحت کرتے تھے جیسے ایک دوست۔ اور پھر کہتے ہیں کہ میری پتنی جو ان کی بہو تھی ارتھات رانا صاحب کی، ان سے بھی دوستوں کی طرح ویوہار کرتے تھے، بلکہ بیٹیوں سے بھی بڑھ کر ویوہار کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ ایک گھٹنا یہ بھی انہوں نے بتائی مجھے کہ ربوہ میں پتا جی کو حضرت اماں جان کی حفاظتی ڈیوٹی کا بھی افسر ملا۔ پھر جب انہوں نے خود وصیت کی تو اپنے دوسرے رشتہ داروں کو بھی وصیت کی صلاح دیتے۔ چندے کی بے انتہا پابندی کرتے، ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو چندہ ادا کرتے اور اس کے بعد باقی خرچ کرتے تھے۔ ہمیشہ خاموشی سے بہت سے لوگوں کی مالی سہایتا کرتے تھے، کبھی کسی سے اس کا ورنن نہیں کیا گیا۔ ان کی بیٹیاں بیان کرتی ہیں کہ خلافت سے تو ابا جان کا سمبند ایسا تھا کہ رشک آتا تھا۔ خلافت سے محبت تو ان کی رگ رگ میں تھی۔ ہمیشہ جب بھی خلیفہ وقت کا ذکر ہوتا تو ان کی آنکھیں نم ہو جاتی تھیں۔ افسر کا احترام کے بارے میں ان کی بیٹی نے ایک گھٹنا کا ورنن کیا ہے کہ ایک بار ہم سب بہنیں ابو جان کے ساتھ ملاقات کے لیے پرائیویٹ سیکرٹری صاحب کے دفتر میں بیٹھی تھیں اور پرتیکشا کر رہی تھیں کہ اندر جائیں ملاقات کے لیے، تو اچانک ہم نے دیکھا کہ ابا جان الرٹ ہو کے کھڑے ہو گئے ہیں، جیسے ڈیوٹی پر کھڑے ہوتے ہیں۔ ہم حیران ہوئے کہ اچانک کیا ہو گیا۔ جب ہلکا سا سر اٹھا کر دیکھا تو دیکھا کہ نائب افسر حفاظت سرکشا وبھاگ کے نائب افسر جو تھے دفتر میں کسی کام سے آئے تھے یا ڈیوٹی کرنے کے لیے آئے تھے، اور ان کے سمان میں میرے پتا جی کھڑے ہو گئے، اور جب تک وہ وہاں رہے پتا جی کھڑے رہے، اور جب وہ باہر چلے گئے تو ابا جان بیٹھ گئے۔ کہتی ہیں کہ یہ چند منٹ کی ایک بات تھی لیکن ہمیں بہت کچھ سکھا گئی۔ ہمیں ساری آیو یہی نصیحت کرتے رہے کہ زندگی میں فائدہ اٹھانا ہے تو خلافت سے ایسے چمٹ جاؤ جیسے لوہا چمبک سے چمکتا ہے۔ پھر یہ کہتی ہیں کہ ابا جان نے ہم چاروں بہنوں، بھائی اور بھابھی کو کچھ دن پہلے ہی جب عیدی دی تو ہم نے کہا کہ ابا جان ابھی تو رمضان بھی شروع نہیں ہوا۔ کہنے لگے کہ سمے کا پتہ نہیں ہوتا، اپنے کرتویہ پورے کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے، اور اس پرکار دیہانت سے کچھ دن پورو ہی اپنے بچوں کو عیدی بھی دے کے گئے۔ ان کی بہو ورنن کرتی ہیں کہ میرا بہت خیال کرتے تھے، ہمیشہ باپ بن کر مجھے نصیحت کرتے تھے۔ جب میرے پتا کی مرتیو ہوئی تو فوراً اپنے بیٹے کو کہا کہ تم دونوں میاں بیوی جاؤ پاکستان اور وہاں جا کے جنازے میں سملت ہو جاؤ۔ پھر یہ بہو لکھتی ہیں کہ جب بھی رات کے کسی پہر میری آنکھ کھلتی تو میں نے ہمیشہ ان کو نماز پڑھتے دیکھا۔ خلافت سے بہت عشق تھا۔ ہر ایک لکھنے والے نے لگ بھگ یہی لکھا ہے کہ خلافت سے وفا کا سمبند بہت تھا، اور کہا کرتے تھے کہ خلافت کی دعاؤں کی بدولت ہی جیل میں رہا ہوں اور خلافت کی دعاؤں سے ہی یہاں ہوں، اور کہتے تھے کہ جس دیش کے راشٹرپتی نے موت کے پرچے پر ہستاکشر کیے تھے، خلافت کی دعاؤں کی وجہ سے اس کا تو پتہ نہیں چلا کہ کہاں گیا، اور رانا صاحب زندہ نشان بن کر دنیا کے سامنے آ گئے۔ ان کی ایک بیٹی ہیں عابدہ، وہ کہتی ہیں کہ ہمارے بچوں کو ایک نصیحت ہمیشہ کرتے تھے کہ خدا سے اور خلافت سے ہمیشہ گہرا سمبند رکھو، اور کہتے تھے کہ اسی میں تمہارا جیون ہے۔ ہمیشہ قرآن مجید پڑھنے کی پریرنا دیتے، نماز تہجد کے پابند تھے۔ کہتی ہیں میں نے کبھی اپنی زندگی میں نہیں دیکھا کہ انہوں نے نماز تہجد چھوڑی ہو۔ ہمارے لیے دعاؤں کا خزانہ تھے، بہت ادھک مہمان نوازی، اتھیتی ستکار کرتے تھے، غریب رشتہ داروں کا دھیان رکھتے تھے۔ رانا صاحب اپنے پتا اور ماتا کا
اور پھر سورگواسی پتنی کا بھی ان کے دیہانت کے بعد چندہ نعمت روپ سے ادا کیا کرتے تھے۔ کہتی ہیں کہ ایک شعر میں ان کو ہمیشہ اونچی آواز میں پڑھتے ہوئے دیکھا ہے اور سنا ہے۔ کہتی ہیں ہو فضل تیرا یا رب یا کوئی ابتلا ہو، راضی ہیں ہم اسی میں جس میں تیری رضا ہو۔ ان کی بیٹی کہتی ہیں کہ امی جان کے دیہانت کے بعد ہم سب بہنوں کا بہت ادھک خیال رکھا، اپنی بہو کے ساتھ بھی بیٹیوں سے بڑھ کر ویوہار کیا۔ جو بھی چیز لاتے یا جب عیدی وغیرہ دینی ہوتی تو پہلے بہو کو دیتے اور پھر ہم سب کو دیتے، اور ہمیشہ کہتے کہ کسی کی بیٹی کو گھر لائے ہیں اس کا ادھک دھیان رکھنا ہے، میں نے خدا کو اتر دینا ہے۔ ایک بیٹی لکھتی ہیں کہ سچ مچ انہوں نے آزمائش کے وہ دن جو جیل میں گزارے اس یعنی خدا کی رضا پر اور دھرم کی محبت اور خلافت کی محبت میں گزارے، کبھی ان کے منہ سے شکوہ تو دور اف تک نہیں سنا۔ کہتے ہیں کبھی نماز اور تہجد میں کبھی دیر نہیں کی، نہ بیماری میں ناگا کیا، جیل میں اتیاچار کے کارن گردے کی تکلیف ہو گئی جو انتم جیون میں زور پکڑ گئی، آخری عمر میں سانس کی تکلیف یا کوئی اور تکلیف میں بھی وہ ساتھ تھی۔ کہتے ہیں کبھی ہم نے ان سے ایسے شبد نہیں سنے کہ جو بے چینی والے ہوں، ہمیشہ شکر الحمدللہ کے اترکت ان کے منہ سے کوئی جملہ نہیں سنا۔ پھر ایک کہتی ہیں کہ ہمارے لیے یہاں تک سوچا تھا کہ کہتے تھے پتہ نہیں بڑی عمر ہو گئی ہے میری، 87-88 سال آیو ہو گئی، سمے کا پتہ نہیں ہے، جب میں نہ رہوں یا مر جاؤں تو مجھے پاکستان لے جانا۔ اور پھر یہ بھی ساتھ کہا بیٹیوں کو کہ میں نے آپ سب کے لیے ٹکٹ کے پیسے رکھے ہوئے ہیں تاکہ اپنے پتی کی اور نہ دیکھو، جب جنازہ میرا لے جاؤ میں نے آپ سب کے لیے ٹکٹ کے پیسے رکھے ہوئے ہیں تاکہ اپنے پتی کی اور نہ دیکھو، جب میرا جنازہ لے کر جاؤ، اپنے باپ کے خرچے پر جاؤ اس کے جنازے کے ساتھ۔ ابھی تو حالات کی وجہ سے جنازہ جا نہیں سکتا، امانتاً تدفین کی گئی ہے، اگر کوئی راستہ نکلا تو ان کی اچھا کے انوسار انشاءاللہ جنازہ بھجوانے کی کوشش کی جائے گی، حضور فرما رہے ہیں۔ ان کے بھانجے ہیں رانا شبیر ربوہ میں طاہر ہاٹ میں ہیں۔ کہتے ہیں کہ ان کو اسیری کے دوران رانا صاحب کو کئی بار ملاقات کا اوسر ملا، اور جب بھی ان کو جیل میں سامان پہنچانے گئے تو ہمیں پریشانی ہوتی تھی، اور وہ اکثر ہمیں صبر اور دعا کی صلاح دیتے تھے، اور بڑے اتم پائے کے تھے اور بڑے صبر کرنے والے انسان تھے۔ اسی پرکار ان کی بیوی کی بھتیجی ہیں روبینہ صاحبہ، وہ لکھتی ہیں کہ 1980 تک قصر خلافت میں رہتے تھے، اور جلسہ پر جب ہم جاتے تھے اور کبھی کبھی غیر احمدی فیملیاں بھی ایک دو ساتھ ہوتی تھیں، جلسے پر دوست چلے جاتے تھے، تو ہمارے پھوپھا جان ہمیشہ اپنی پتنی کو کہا کرتے تھے کہ مہمانوں کا ہمیشہ خیال رکھنا ہے اور کھانے میں اور سونے میں کوئی تکلیف نہ ہو۔ اگر جگہ کم ہوتی تو سوئم بچوں کو لے کر سٹور یا کچن میں سو جاتے، اور مہمانوں کو کمرہ یا برآمدہ میں اچھی طرح سلاتے۔ وہ کہتے ہیں یہ مسیح موعود کے مہمان ہیں، ان کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ ان کے ایک بھانجے کہتے ہیں کہ میں انہیں جیل میں ملنے گیا، اور جب ان سے خیریت پوچھی اور واقعہ کے بارے میں جاننا چاہا تو بڑے جوشیلے انداز میں کہا بیٹا ہر حال میں کلمے کی سرکشا کرنی ہے، اگر آپ کی جان بھی چلی جائے تو کوئی پرواہ نہیں۔ یہ بھانجے کہتے ہیں کہ مجھے یوں محسوس ہوا کہ یہ شبد کسی انسان کے نہیں بلکہ کسی فرشتے کی آواز ہے۔ بڑے دلیر، بہادر اور کلمے کی سرکشا کرنے والے، خلافت سے عشق کرنے والے نڈر احمدی مسلمان تھے۔
پھر یہ کہتے ہیں میں بیلجیم سے جب لندن شفٹ ہوا تو وہ کہتے ہیں کہ جب یہاں آئے ہو تو پھر خلافت کے ساتھ چمٹ جانا، یعنی یہاں اگر آئے ہو خلافت کی وجہ سے تو خلیفہ وقت کی ہر بات پر لبیک کہنا، نہیں تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور پھر یہ بھی کہا کہ باقاعدگی سے نمازیں ادا کرو اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی طرف جھکو، کسی بھی مسئلہ پر گھبرانے کی بجائے جھوٹے اور منافق سے سخت بیزار تھے۔ اپنی ڈیوٹی کے بارے میں بہت فکر میں رہتے تھے۔ کبھی طبیعت زیادہ خراب ہوتی تو گھر والے کہتے کہ آج آرام کر لیں تو کہتے نہیں میں ٹھیک ہوں، یہ تو میرے بونس کے دن ہیں، بڑھاپے میں سیوا کا اوسر مجھے مل رہا ہے، ملنے دو۔ الیاس منیر صاحب جو جیل میں رانا صاحب کے ساتھی تھے وہ لکھتے ہیں کہ رانا صاحب کے ساتھ میری جیون کا ایک بڑا حصہ گزرا ہے، اور اس آخری سمے میں اس انتم سمے میں رخصت کے سمے میں ان کو دیکھ کر بھی نہیں جا سکتا، اور اس انتم رخصت کے سمے میں ان کو دیکھ بھی نہیں سکتا تو دل اتینت ویاکل ہے۔ رانا صاحب مرحوم کے ساتھ 10 سال کا سمے قید میں گزرا، ایک دن بھی میں نے انہیں حوصلہ ہارتے ہوئے نہیں دیکھا، حتیٰ کہ جب فوجی ڈکٹیٹر کی اور سے آپ کو سزائے موت کا اتیاچار پورن آدیش سنایا گیا تو بھی اسے ہنستے ہنستے سنا اور سویکار کیا۔ پریوار بڑا تھا اور سبھی بچے چھوٹی عمروں کے تھے، آمدنی بھی کوئی وشیش نہ تھی، پرنتو بھروسہ تھا، دھارمک سیوا کا جذبہ تھا اور جماعت کی عزت کی فکر تھی، اور بس جب کبھی پریشان ہوتے تو یہی کہتے کہ ان کے ارادے بہت خطرناک ہیں، اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ان سے سرکشت رکھے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بھی آپ کے کام سنوارے، بچیوں کی شادیاں بھی دور اسیری میں ہی ہو گئیں۔ الیاس منیر صاحب لکھتے ہیں کہ واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے کچھ سنکشپت کہ جب بلوائیوں نے مسجد پر آکرمن کیا اور کلمہ طیبہ اور آیات اور حدیثیں کی بے حرمتی شروع کر دی، اس اوسر پر وہ منظر کہتے ہیں مجھے نہیں بھولتا جب آپ کو پہلی مرتبہ نہایت کڑکدار آواز میں للکارتے ہوئے سنا تھا کہ رانا صاحب نے کہا کہ تم کلمہ مٹانے والے کون ہو تم کلمہ مٹانے والے، اور کہتے ہیں کہ اس سے پہلے میں نے کبھی ان کو اردو بولتے ہوئے نہیں سنا تھا، لیکن اس سمے اردو میں بولے اور بڑی کڑکدار آواز میں بولے، اور اکیلے ہی 30-40 آدمیوں کو آکرمن کاریوں کو پہلے مسجد کے کونوں میں چھپنے اور پھر دوڑنے پر مجبور کر دیا۔ پھر لکھتے ہیں کہ آپ نے نہ کیول یہ کارروائی اتینت درڑھتا پوروک کی، بلکہ جب پولیس افسر نے پوچھا کہ یہ فائرنگ کس نے کی تو ایک لمحہ بھی رکے بنا فوراً آگے بڑھ کر کہا کہ میں نے کی ہے۔ اس کے بعد آپ پر وبھن اتیاچار کیے گئے اور مجبور کرنے کی کوشش کی گئی کہ جماعتی عہدیداران لے لیں، ان کے کہنے پر انہوں نے یہ کارروائی کی ہے، جماعتی عہدیداران کا نام لے لیں کہ ان کے کہنے پر انہوں نے یہ کارروائی کی ہے، مگر خوش نصیب ہیں اس شیر دل پر جس نے نظام جماعت پر ذرہ برابر بھی آنچ نہیں آنے دی، اور حقیقت بھی یہ تھی کہ عہدیداران کو یہ گیان تک نہ تھا کہ ان کے پاس اپنی ذاتی بندوق بھی ہے۔ پھر عدالت اور وہ بھی فوجی وشیش عدالت کے سامنے بھی کسی پرکار کے دباؤ میں نہیں آئے، زبانی اور تحریری طور پر صاف ضمیر کے ساتھ، ہمت اور بہادری کے ساتھ یہ سویکار کیا کہ فائرنگ انہوں نے ہی کی تھی، اور آپ کی یہی بہادری اور شجاعت اور اسپشٹ وکتویہ اور سلسلے کے وقار اور سمان کا جذبہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انتتہ آپ کو سوبھاگیہشالی کیا اور انتم سمے تک ان کو پھر سیوا کی توفیق ملی، وہ بھی خلافت کے ساتھ۔ پھر الیاس منیر صاحبی لکھتے ہیں کہ قید میں جب ان کے پتا کو خلیفہ رابع کا خط آتے، قید کے دوران جب خلیفۃ المسیح رابع کے خطبات، اس سمے MTA کا رواج تو شروع نہیں ہوا تھا، خطبے تحریری طور پر آتے تھے،
ان کے پتا خطبہ ہمارے لیے لاتے تو کہتے کہ رانا صاحب مجھے اپنے ساتھ بٹھا لیتے کہ خطبہ سناؤ، اور جتنا سمے ہم سزائے موت کی کوٹری میں رہے، اس دوران جب کچھ دیر کے لیے کھولا جاتا تو وہ سمے جو تھا جب ہمیں باہر نکالا جاتا تھا، کیونکہ الگ الگ ہوتے تھے، جب دونوں کو کھولا جاتا اکٹھے کرنے کے لیے تو وہ اکٹھے ہونے کا جو سمے ہوتا تھا وہ صرف خطبہ سننے کے لیے وقف کر دیتے اور بڑے پربند کے ساتھ خطبہ سنتے۔ پھر کہتے ہیں کہ جو نماز باجماعت ہو سکتی تھی اس کے لیے نعمت روپ سے اہتمام کرتے، پربند کرتے، بلکہ کبھی کبھی جیل میں موجود کچھ دوسرے احمدیوں کو بھی بلا لیتے۔ رمضان کا جہاں تک سمبند ہے تو کہتے ہیں ہمیں مئی، جون اور جولائی کے کٹھور روزے جیل میں آئے اور محترم رانا صاحب اپنی بڑی عمر اور جیل کی کٹھنائیوں کے باوجود پورے روزے رکھتے رہے۔ کہتے ہیں کہ بڑا ہی بہت حوصلہ انہوں نے دکھایا اور پوری خوشی کے ساتھ اس سمست حالات کا مقابلہ کیا، اور جب ان کو سزائے موت کا آدیش بھی سنایا گیا تو بڑی ہمت کے ساتھ انہوں نے اس سمے گزارا، اور یہ حالت تھی کہ ان کی ہمت کی غیروں نے بھی محسوس کی۔ کہتے ہیں سزائے موت کا آدیش ملنے کے بعد جس پہ راشٹرپتی نے بھی ہستاکشر کر دیے تھے، رانا نعیم الدین صاحب کے پاس ایک وارڈن آیا جیل کا اور کہنے لگا کہ بزرگوں دیکھو یہ مرزائی عجیب ہیں، ان کو سزائے موت کی تاریخ مل گئی ہے اور اپنے انجام کی انتم منزل کو پہنچ گئے ہیں، مگر ان کے چہروں پر کوئی اثر نہیں اور کوئی فرق نہیں آیا، ذرا بھی پگلائے نہیں ہیں، گھبرائے نہیں ہیں، اور بہرحال باتیں لمبی کرتا رہا۔ رانا صاحب کہتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ اسے میرا پتہ نہیں کہ میں کون ہوں۔ جب انہوں نے اپنی بات پوری کر لی تو ان سے پوچھا رانا صاحب نے کہ میرے چہرے پر کوئی تم نے ہاؤ بھاؤ پربھاؤ دیکھے ہیں؟ اس نے اتر دیا کہ نہیں۔ اس پر رانا صاحب نے اس کو بتایا، جس نے اسے ہلا کر رکھ دیا، کہ میں بھی احمدی ہوں اور انہی میں سے ہوں۔ انت میں ایک پتر بھی حضرت خلیفۃ المسیح رابع کا پڑھتا ہوں جو رانا نعیم الدین صاحب کو لکھا تھا۔ ستمبر 1986 میں حضرت خلیفۃ المسیح رابع نے اس کا کچھ حصہ یہ ہے: آپ کے نشٹھا پورن پتر ملے، اعلیٰ ایمان کی جس مضبوط چٹان پر آپ کھڑے ہیں وہ گرو کرنے یوگیہ ہے۔ اللہ والوں کا اعلیٰ مقام کے حاصل کرنے سے پہلے اس پرکار کے کٹھن مارگوں سے گزرنا ہوتا ہے۔ آپ لوگوں کی سوبھاگیہ پر رشک آتا ہے، درخت اپنے پھل سے جانا جاتا ہے۔ آپ لوگ بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے درخت کے ہرے بھرے شاخیں اور میٹھے پھل ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ویرتھ نہیں کرے گا۔ جماعت دعائیں کر رہی ہے، میری دعائیں بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ امید ہے کہ آپ نے میری تازہ نظم بھی سن لی ہوگی، ان میں آپ اور آپ جیسے نشٹھاوانوں کے لیے چاہتوں کا پیغام اور سلام ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے مدد کرے اور دشمن کے پنجے سے نجات بخشے۔ اللہ آپ کے ساتھ ہو۔ یہ خط لکھا تھا خلیفہ رابع نے رانا صاحب کو۔ مبارک صدیقی صاحب بیان کرتے ہیں کہ ایک بار میں نے ان سے ان کی قید کے دنوں کے بات کی اور جیل میں کٹھنائیوں کا ورنن کیا تو مسکرانے لگے، کہنے لگے ہم احمدیوں کی زندگی اللہ تعالیٰ کے لیے، رسول کے لیے اور خلیفہ وقت کی اطاعت کے لیے وقف ہے، اس لیے مجھے کبھی کوئی مشکل نہیں لگتی۔ میں ہر حال میں اللہ کی رضا پر راضی رہنے والا ہوں۔ نسندیہ وہ ہر حال میں انتم سانس تک اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہے۔ جب بھی حال پوچھا میں نے بھی ان کو پوچھا الحمدللہ ہی کہتے تھے۔ اسپتال سے آتے تھے، اگلے دن پہنچ جاتے تھے، کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہوں، بلکہ ساتھ ہی مجھے بھی دعائیں دیا کرتے تھے۔ جیسا کہ میں نے کہا، ایک ڈاکٹر نے کہا کہ اس پرکار کی بیماریوں میں جو لوگ ہیں جن کی ٹانگیں بھی سوجی ہوئی ہوں وہ تو گھر سے باہر نہیں نکل سکتے، تو یہ ڈیوٹی پہ آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اس بات کی ان ڈاکٹر کو حیرانی تھی۔ ڈاکٹر تو حیران ہوتے ہوں گے، لیکن ان کو کیا پتہ
کہ ان میں ایک بھاونا تھی، خلافت سے پیار تھا، اس کے نکٹ رہنے کی تڑپ تھی جو ان کو مسجد میں کھینچ لاتی تھی، ڈیوٹی پر لے آتی تھی۔ میں ان کے چہرے پر ہمیشہ بڑی سنتشٹی دیکھی اور خلافت سے محبت دیکھی۔ اللہ تعالیٰ ان سے اگلے جہان میں بھی پیار اور محبت کا سلوک کرے اور اپنے پیاروں کے قدموں میں چل۔ میں انہیں بچپن سے جانتا ہوں، جیسا کہ ورنن ہوا جب حوجابہ نخلا میں حضرت خلیفۃ المسیح ثانی کے ساتھ ہوتے تھے، اس سمے جایا کرتے تھے، ہم بھی کچھ دنوں کے لیے وہاں جایا کرتے تھے گرمیوں میں۔ ہم سے اس سمے بھی ان کا بڑی محبت کا ویوہار تھا۔ خلافت کے بعد تو اس کا رنگ ہی اور تھا میرے ساتھ۔ جیسا کہ خلافت سے وفا کے واقعات اور احساسات و جذبات ہم نے سن لیے ہیں، وہ ہر سمے نظر آتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے بچوں کو بھی ہمیشہ وفا کے ساتھ اپنے باپ کے پد چنھوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حالات کی وجہ سے ان کا جنازہ تو نہیں پڑھا جا سکا، یعنی میں نہیں پڑھ سکا، حکومتی پابندیاں بھی تھیں، اس کا افسوس بھی ہے۔ انشاءاللہ کسی اور سمے جنازہ غائب بھی پڑھا دوں گا۔ آخر میں دوبارہ آج کل کے مرض مہاماری کے حوالے سے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے احمدی مریض ہیں کچھ، ان کے لیے بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ سب کو شفائے کاملہ عطا فرمائے اور ہمیں بھی اپنی رضا کی راہوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحیح رنگ میں ہمیں عبادت کا اور حقوق العباد کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جلدی یہ بلا، یہ مہاماری ہم سے دور فرمائے۔ دنیا کو بھی سمجھ اور عقل دے، وہ بھی ایک خدا کو پہچاننے والے بنیں، خدا تعالیٰ کی عبادت کرنے والے بنیں، توحید کو جاننے والے بنیں۔ اللہ تعالیٰ سب پر رحم فرمائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر